بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو، جب ایک کتے کو کوئی شخص ہڈی دیتا ہے یا کوئی لقمہ دیتا ہے تو وہ اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھ میں رہتا ہے اور وہ سایہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک سایہ ایک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اسی طرح سے وہ کتا بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے اور آخری دم تک وفاداری کا پیکر بنا ہوا رہتا ہے۔ لیکن تم اللہ کی نعمت کو کھاتے ہو، پیتے ہو اور ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہو، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری ادا کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ کفر والا معاملہ رکھتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے شکر بجا نہیں لاتے، تو کیا کبھی تم نے کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی بت کے سامنے یا کسی مورت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے سجدہ کیا ہو یا اس کی عبادت کی ہو؟ تو لہذا جب ایک جانور اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس چیز کو قبول نہیں کرتا، تو تم تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل دی ہے، فکر سلیم دی ہے، تمہیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے اور تفکیر کی صلاحیت دی ہے تمہارے اندر، یہ ساری چیزیں ہیں، تو لہذا تم کیا ان ساری چیزوں کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ یہ ساری چیزیں تم اپنے استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ ان کو استعمال کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں اور اس کی ساری چیزوں کے بارے میں تفکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ جب ان ساری چیزوں کے بارے میں تم تفکر اور تدبر سے کام لوگے تو ایٹومیٹک جو ہے تم اللہ کی عبادت کرنے لگو گے۔ اور تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی تو ان کا دل اس سے ابھر آیا اور انہوں نے ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر کے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، یہ جو ہے پرانی گمراہی میں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، ہم نے ان کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں، ان کے دماغ میں کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ان کے پاس کھانے پینے اور لہو و لعب کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا اور وہ دنیاوی زندگی سے مطمئن ہو چکے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ فکر آخرت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے پاس آخرت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے مر کر آخرت میں جانا ہے، وہاں پہ جواب دہی ہونا ہے، تو پھر وہ اسی اعتبار سے وہ یہاں تیاری کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو اور جب وہ اس چیز کو سوچتا ہی نہیں ہو، اس چیز کے بارے میں اسے خیال ہی نہ ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے اور وہ دنیاوی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے بس جو کچھ ہے یہی ہے، دنیا ہے اور دنیا میں کی جو چیزیں ہیں وہی ہے، جو جتنا جو کر لو وہی ہے، بہتر ہے، اور یہی اصل زندگی ہے، وہ اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ جواب القومی، قوم کی جواب، قوم کا جواب، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا جواب۔ کان القوم فی شغل من الاکل والشرب واللہو واللعب، کہ قوم کھانے پینے میں، لہو و لعب میں مشغول تھی۔ یہ قوم مشغول تھی کھانے پینے میں، لہو و لعب میں۔ وقد رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے تھے اور اس سے مطمئن ہو گئے تھے۔ واطمأنوا بها، اور اس سے مطمئن ہو گئے تھے۔
ذاق قلبهم بکلام ہود وقال بعضهم لبعض، ان کا دل ہود علیہ السلام کے کلام سے تنگ آ گیا تھا. ذاقہ کے معنی تنگ آنا، اور ان کا دل ہود علیہ السلام کے کلام سے تنگ آ گیا تھا. تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا ماذا یقول ہود، ہود کیا کہتے ہیں، ماذا یرید ہود، ہود کیا چاہتے ہیں، نحن لا نفهم کلام، ہم ان کے کلام کو نہیں سمجھتے. قالوا سفیہ او مجنون، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ بیوقوف ہے یا جو ہے مجنون ہے، پاگل ہے. وَلَمَّا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةٌ أُخْرَى، جب دوسری مرتبہ ہود علیہ السلام نے دعوت دی، قال اشراف قومی، تو ان کی قوم کے معزز اور شرفاء لوگوں نے کہا، شریف لوگوں نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم آپ کو بیوقوفی میں دیکھتے ہیں اور آپ کو ہم جھوٹا گردانتے ہیں. ظن کے معنی خیال کرنا، نظنو کا ہم آپ کو خیال کرتے ہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہم آپ. قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں بیوقوفی میں نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں دونوں جہان کے پروردگار کا رسول ہوں. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے پاس اپنے رب کے رسالات کو، اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ناصح امین، امانت دار خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں. یہ